الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین البطین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے پوچھے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اس وقت ہم تمام لوگ اس محفل پاک میں شرکت فرما ہے۔ یقین جانے جہاں پہ ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض کرنے سے پہلے عادت کے مطابق نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار زمانے کے اعتبار سے میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں، بس دعا سے نوازنے کی درخواست۔ آئیے مراد ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے بآواز بلند۔ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے کی نگاہوں میں، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو بچانے کے لیے امام حسین اور ان کے تمام چاہنے والے میدان کربلا میں جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے، اپنے جانوں کو قربان کر دیا، لیکن کربلا سے کیا صدا آتی ہے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو، کوئی بچہ
چاچا علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ آمین۔ آئیے مراد ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے بآواز بلند۔ صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، تمام عالم اسلام میں آج اور اس وقت جو ایک نظام چل رہا ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم جو آج مسلمان قوم پر جو وبائیں جو بلائیں آ رہی ہے، جو مشکلات کا ہم تمام لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ یقیناً ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن وہ مسلمان تمام لوگوں پر ہزاروں پر بھاری ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، پھر بھی آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جب انسان دنیا میں کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی محفلوں کو آباد کرتا ہے، اور جہاں ذکر رسول پاک اور ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر صحابہ ہوتا ہے، اس محفلوں کو خالی کر دیتا ہے، اس محفلوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر بلائیں نازل ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کو مشکلات گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب تک اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں انسان زندگی بسر کرے گا، جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو انسان بسر کرے گا، اس کے صحابہ سے محبت کرنے کے بعد، اس کے اولیاء کرام سے محبت کرنے کے بعد، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب تک اپنی زندگی بسر کرے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا کرے، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بتایا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تمام چیزیں بتائی۔ اس عالم جہاں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے، جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس عالم جہاں میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت اس عالم جہاں کا جو حال تھا، دیکھنے کو ہر طرف برائیاں، ہر طرف بے حیائیاں، ہر طرف ظلم و ستم کا ایک دور چلتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل، اسی طرح امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو میرے دوست، ہم افضل کی امت میں پیدا کیے گئے، ہم افضل امت ہے، لیکن افضل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی افضل ہونا چاہیے، ہمارا کام بھی افضل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے قول و فعل میں ایسی تازگی پیدا کریں، ایسی پاکیزگی پیدا کریں کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم رسول کے وفادار ہوتے ہیں، ہم رسول کے دیوانے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں سے آ رہے ہوں اور لوگ دور سے پہچان لیں کہ محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ یہ طرز زندگی ہمیں اپنے اندر بسانا ہوگا، اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب ہم دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، تب ہم دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہ مسلمان یہ قوم ہے کہ دنیا جس سے خوف ہوا کرتی ہے، جس سے خوف کھاتی ہے، لیکن آج مسلمان در در کی ٹھوکریں اس لیے کھاتا ہے کہ آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی بے حیا کام کر رہا ہے، کوئی برے کاموں کو انجام دے رہا ہے، تو سب سے 1 نمبر پہ لسٹ مسلمانوں کا آتا ہے۔ آج دین اسلام سے، مذہب اسلام سے، تعلیم نبوی سے اور احکام شریعت سے انسان کوسوں دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن انسان آج جب بھی اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، جب بھی اپنے بدن کو حرکت دیتا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے لیے۔ لیکن انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص میں آپ تمام حضرات سے مدعوانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، یہ غور کی بات ہے کہ جب تم کامیابی کے خواہش مند ہو، کامیابی کی تلاش میں اپنے قدم کو بڑھاتے ہو، یہ بات اپنے ذہن میں بسانا، یہ بات اپنے قلوب میں بسانا کہ جب انسان کامیابی تلاش کرنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، جو انسان کامیابی کی تلاش کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جب بھی اپنے قدم کو بڑھاؤ تو نیت میں، سوچ و فکر میں، دل میں بس یہی تمنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے، جس سے تو تیرا رسول راضی ہو جائے۔ اگر آپ خلاف شرع کوئی کام کر رہے ہیں، احکام شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، یقیناً دنیاوی اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن جو دلی سکون ملتا ہے، دلی اطمینان ملتا ہے، وہ کبھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسکین قلب ہوتا ہے۔ دل میں سکون پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلے، مومنوں کی صحبت اختیار کرے۔ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انسان کو اچھوں کی صحبت میں بٹھایا جاتا ہے، اچھوں کی صحبت میں لایا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی قید خانے میں ہیں، جیسے ہم کسی جیل میں ہیں، کوئی ہم کو پکڑ کے رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو انسان نصیحت مومن سے یا صحبت مومن سے دور بھاگتا ہے، یقیناً جب بھی وہ کسی غیروں کی محفل میں جاتا ہے، جو انسان بدکاروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوا کرتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے کبھی بھی وہ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یقیناً مومنوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ آپ بروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ یا اچھوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، بروں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے دل میں طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کی بے حیائیاں پیدا ہوگی، اور جب آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، مومنوں کی صحبت اختیار کریں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ کو سب سے پہلے سمجھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سچا کون، حق پر کون۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق، یعنی جو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی، جو چیزیں قرآن میں بتایا گیا، ان تمام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو جو انسان بسر کرتا ہے، جو انسان ان تمام چیزوں کا عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو سچا کہا گیا ہے، اسی کو مومن کہا گیا ہے۔ وہی مومن ہے، وہی سچا ہے۔ اس کے خلاف احکام اگر آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے یا حدیث مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ کامیابی کی تلاش میں کہیں بھی نکلتے ہو، اگر آپ کے راستے میں پریشانیاں آ رہی ہے، اگر آپ کے راستے میں بلائیں آ رہی ہے تو یقیناً وہ حدیث مصطفیٰ، وہ قرآن شریف کے فیوز و برکات ان تمام برائیوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دیتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ تو جب میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خصوصیت کے طور پہ یہ دارالعلوم غوث رضویہ کے تمام طالبان علوم نبویہ، کہ جب تم تعلیم حاصل کرتے ہو، یقیناً جب میں بھی حاصل کرتا تھا، جب کانپور کی سرزمین پہ میں بھی پڑھتا تھا، جب تعلیم حاصل کرتا تھا تو میرے استاد حافظ سرفراز خان رضوی نے، میرے استاد کا نام ہے، انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، ایک نصیحت کیا تھا کہ تم جب کسی کے محفل میں بیٹھا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ ادب ہی ہر چیز ہے، ادب ہی ہر چیز ہے۔ انسان ادب سے ہی ممتاز ہوتا ہے۔ جب تمہارے اندر ادب ہوگا، جب تمہارے اخلاق بلند ہوگے، جب تمہارے کردار میں پاکیزگی ہوگی تو انسان جہاں بھی چاہے گا سب کی نظر میں محبوب بنتا ہوا نظر آئے گا، سب کی نظر میں محبوب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے قدم کو بڑھاؤ، جب دوسروں سے ملو تو دوسروں کو دین کی دعوت دو۔ یہ میں اپنے استاد کی نصیحت تم لوگوں تک منتقل کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ میرے استاد حضرت حافظ و قاری سرفراز خان رضوی کی یہ نصیحت ہے کہ انہوں نے کہا
کہ جب تم کسی سے ملو تو دوسروں کو دین کی دعوت دو، قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی دعوت دیا کرو، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی تاکید کرو. یہ تمام چیزیں میرے استاد کی نصیحت ہے. وہی نصیحت میں تم لوگوں تک منتقل کر رہا ہوں کہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اچھوں کو سدھارا تو کیا سدھارا. کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان برا ہو اور اس انسان کو برے کاموں سے نکال کر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر سکو. یہ کمال کی بات ہے. اچھے تو اچھے ہیں ہی، لیکن سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے، اور سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم خود بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور دوسروں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ، جب تمام لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ہر طرف انقلاب نظر آئے گا، ہر طرف اسلام کا بول بالا نظر آئے گا، ہر طرف قرآن و سنت کی بات بتاتے ہوئے ہر انسان نظر آئے گا. سب کے چہرے میں انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ کہتا ہے کہ سب کے چہرے میں نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اچھے کاموں میں، اچھے افعال میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں غیب سے مدد فرماتا ہے، اس کام میں غیب سے مدد فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں اگر آپ کسی کام کو انجام دیتے ہیں، کوئی بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ عالم دین بننا چاہتا ہے، یا کوئی بچہ تعلیم کی خواہش اپنے دل میں بساتا ہے، جب تعلیم حاصل کرتے کرتے، یہ غور کی بات، یہ غور سے بات کو سماعت کرنا، جب تعلیم حاصل کرتے کرتے جب تمہیں لگے کہ ہمیں یہ چیز اپنے دل میں بس نہیں رہی، یہ تمام چیزوں کو میں اپنے دل میں بسا نہیں رہا ہوں، یعنی میرے دل میں یہ چیز بسی نہیں رہی ہے، تو یقیناً قرآن اسی کے سینے میں بستا ہے، قرآن اسی کے سینے میں بیٹھتا ہے جس کا دل تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے پاک ہوا کرتا ہے. آپ قرآن کو اپنے دل میں نہیں بساتے، بلکہ قرآن آپ کے سینے میں بستا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے نیت، اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہوگا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن میں تمام مسائل، تمام چیزوں کا طور موجود ہے، تمام مسئلے کا حل موجود ہے. اگر آپ دنیا میں کسی مشکلات میں ہیں، کسی بلاؤں میں گھرے ہیں، یا کسی بھی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچانے کے لیے قرآن پاک سے دریافت کرو کہ اے قرآن ہمیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. تب قرآن جواب دے گا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو مشکلیں اسے گھیر لیا کرتی ہے. اسی کا اپوزٹ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور کل قیامت میں بھی کامیاب ہوگا، دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. بس ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر تمام طالبان علوم نبویہ، کیونکہ طالب علم کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو طالب علم مہمان رسول اگر کسی کے گھر میں صرف ایک قدم رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان رسول کے قدموں کی برکت سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ تمام طالبان علوم نبویہ جو مہمان رسول ہے اس کے قدم کی برکت ہے. تو جب ہمارا یہ مقام ہے، ہمارا یہ اعلیٰ رتبہ ہے، ہمارا یہ اعلیٰ مقام ہے، تو ہمیں اعلیٰ کام بھی کرنا ہوگا، ہمیں اچھا کام بھی کرنا ہوگا. وہ اس کام سے بچنا ہوگا جس کام میں برائی ہے، جس کام میں بے حیائی ہے. یقیناً جب شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو ہر طرف ہم چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں پر خاص اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، نیک بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے. یقیناً جب دین کے کام کرو، جب دین کی تبلیغ کرو تو دین کے تبلیغ میں ہو سکتا ہے تمہارے درمیان، تمہارے سامنے طرح طرح کی مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں طرح طرح کے جو مصیبتیں آتی ہیں غیروں کی طرف سے، جو دین کے دشمن ہے، جو اس مذہب اسلام کے دشمن ہے، جو اچھائیوں کے دشمن ہے، وہ تم کو روکنے کی کوشش کرے گا، شیطان تم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دین اسلام کو پھیلا رہے تھے، دین کی دعوت کر رہے تھے، تو لوگ کوئی کوڑا پھینکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کوئی کچرا پھینکتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی مارتا پیٹتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صبر کے ساتھ کام لیا. صبر کے ساتھ کام لینے کے بعد آج دیکھو کہ پوری دنیا میں
مذہب اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، مذہب اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو ہمیں بس احکام شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ انشاءاللہ اگر ہم کوئی کام کو انجام دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا کسی کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو بلند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے، ہمیں ہمارے راستے میں طرح طرح کے کانٹے بٹھائے جائے، ہمارے راستے میں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بس تمہیں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین پھیلایا ہے، انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا رب العالمین، جس طرح حضور نے دین پھیلایا ہے، جس طرح صحابہ نے دین پھیلایا ہے، جس طرح اولیاء کرام نے دین پھیلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت و قوت دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دین کی دعوت کر سکے، قرآن کی تعلیم کو عام کر سکے، قرآن کی تعلیم کو بلند کر سکے۔ جب یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا، جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بے حیائیاں نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ کہتا ہے اسی جذبے کے ساتھ ہم تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوست، یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو ہمیں اپنے اندر بسانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے، تو یقیناً ان تمام چیزوں پہ غور کریں، ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرے۔ الحمدللہ آج بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً اس میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہے، یا اس میں استاد کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہے، انسان اگر کوئی بھی کام کرتے ہو تو کسی کا وسیلہ لینا ضروری ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں ہیں، اپنے سے آپ سے جو بڑے ان کا سہارا لو، اس سے جو بڑے ان کا سہارا لو، دھیرے دھیرے یہ معاملہ خدا تک پہنچے گا۔ جب تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو تمام نعمتیں، تمام برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، تمام برکتیں، تمام نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ الحمدللہ آج اس منصب پر، آج اس مقصد پر، اس منصب پر جو بھی انسان فائز ہوتا ہے، چاہے وہ درسگاہی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی جو نیک کام ہے ہوتا ہے، چاہے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب گھر سے نکلا کرو، یہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے اور علماء کرام کی نصیحت بھی ہے کہ جب گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ماں باپ کی دعا لے کر گھر سے اپنے قدم کو باہر کیا کرو، کیونکہ انسان جب اپنے گھر سے قدم کو نکلتا ہے، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں نیک کام کرنے تو کیا، نیک کام کرنے میں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اس کام کو بھی کرنے سے وہ انسان روکتا ہے، وہ شیطان روکتا ہے۔ شیطان کا یہ مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو برباد کرنا، مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے فساد پیدا ہوا، دنیا میں سب سے پہلے گناہ ہوا تو وہ شیطان کی ہی وجہ سے ہوا، کیونکہ ابا آدم جو ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں، ہم تمام لوگ انہی کے اولاد ہیں۔ ابا آدم کو بھی جب جنت میں بھٹکایا تو شیطان نے بھٹکایا، اور اسی کی وجہ سے ابا آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر اتار دیا۔ زمین پر اتارنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ میری دعا کو قبول کیا جائے، میری توبہ کو قبول کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے روتے جب ان کی آنکھیں آسمان پر پہنچی، آسمان میں دیکھتا ہے کہ عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ابا آدم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا رب العالمین، مجھ سے زیادہ تیری بارگاہ میں کوئی دوسرا محبوب ہے، انہی کا صدقہ دیتا ہوں، انہی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جن کے صدقے میں تو نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جن کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تمام اس سے پہلے تمام دعائیں کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے توبہ کو قبول کروانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
حضور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا گیا اور دونوں جہاں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بے مثال کر دیا گیا. سبحان اللہ. دونوں جہاں میں بے مثال کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے سے کسی دعا کو مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور کے صدقے میں ان تمام دعا کو جو نیک دعا ہے جسے شریعت اجازت دیتی ہے وہ تمام دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اگر کامیابی تلاش کرنا ہے کہ اپنی خوشحال زندگی بسر کرنا ہے، یہ زندگی اللہ نے دی، یہ زندگی ایک دن اللہ لے لے گا، اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا لے گا. ہم امانت، یہ ہاتھ ہمارا نہیں، یہ پیر ہمارا نہیں، جس میں کہ کوئی بھی اعزا ہمارا نہیں، یہ زندگی خدا کی ہے اور خدا یہ زندگی ہم سے لے گا. جب لے گا کیونکہ یہ دنیا کو امتحان کا کہا گیا ہے. امتحان میں جو انسان جیسا ٹیسٹ دیتا ہے اسی طرح اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے. جب میدان محشر میں جب ہمارا سامنا کیا جائے گا، ہمارے نام اعمال کو کھولا جائے گا، جب ہم دنیا میں اچھے کرتے ہوں گے اس وقت ہمارا معاملہ بھی اچھا ہوگا. جب دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیے ہیں اس کا بھگتان ہمیں کل قیامت کے دن بھگتنا ہوگا. یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ جو انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی سوچے کہ دنیا میں کوئی تکالیف انسان کے اوپر آتی ہے، کوئی مشکلات دنیا میں انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان اس سے دوچار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور بار بار اپنے زبان پر یہ تصور کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی تو تمام مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا. لیکن بتایا گیا ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے کہ آخرت کی زندگی میں جب انسان جاتا ہے جس کے نیک اعمال اس کا بیڑا پار، جو انسان احکام شریعت کا خلاف ہو اس کو نظر انداز کرتا ہو اس کے لیے وہاں بھی تباہی، اس کے لیے یہاں بھی تباہی، یعنی دونوں جہاں میں اسے رسوا ہونا پڑتا ہے. تو الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے تمام لوگوں کو قرآن کریم اور احکام شریعت یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ جس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہم باطلانہ زمانہ کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائی، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان تمام برائیوں کی کیچڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاجدار حرم شہر یار تاجدار حرم آقا شفاعت پہ لاکھوں سلام، شفاعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقى والنقى، غوث اعظم امام التقى والنقى، جلوہ شاہد قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شاہد قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جانے
الجن والإنس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پاک پروردگار عالم اس دارالعلوم غوث رضویہ کے تمام طالبان علوم نبویہ نے مل جل کر جو بھی قرآن پاک سے تلاوت کی گئی اور ذکر و اذکار کی محفل سجی گئی، اس میں بولنے میں سماعت کرنے میں جو بھی لکشات ہم تمام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، ان تمام کو تمام لکشات معاف عطا فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. اس کا ثواب سب سے پہلے محبوب پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش نظر ہے، مولا شرف قبولیت عطا فرما. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس عالم جہاں میں حضرت آدم علی نبی جنا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام رسولان کرام تشریف لائے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. پاک پروردگار عالم صداقت کے پیکر، عدالت کے پیکر، سخاوت کے پیکر، شجاعت کے پیکر یا پاک پروردگار عالم تمام کی بارگاہ میں پیش نظر ہے ملک شرف قبولیت عطا فرما. خلفائے مذہب اسلام کی بارگاہ میں پیش نظر ہے ملک شرف قبولیت عطا فرما. پاک پروردگار عالم اس میدان کربلا میں جتنے بھی لوگوں نے مل کر، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقدس بندے نے مل اپنے گھر کو، اپنے تمام چیزوں کو، اپنے محبوبین کو قربان کر کے دین اسلام کو فروغ دیا ہے، ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. پاک پروردگار عالم شہدائے کربلا کے صدقے توسل سے خصوصیت کے ساتھ پیر لاتانی غوث تمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. پاک پروردگار عالم خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول عطا فرما. شہر بریلی کے آنبان شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. پاک پروردگار عالم اس اپنے فتوے کے ذریعے اس زمانے کو ہلانے والے، اس زمانے میں تہلکہ مچانے والے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. پاک پروردگار شریعت کے تاج سے لقب پانے والے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ملک قبول مقبول عطا فرما. حضور تاج الشریعہ کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. پاک پروردگار عالم اپنے رحیمی کریمی کے ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما. قرآن پاک اور احکام شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کے چراغ کو تمام لوگوں سر سبز و شاداب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو احکام شریعت کا عامل بنا. پاک پروردگار ہمارے اخلاق میں ہمارے کردار میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دے کہ ہم تمام لوگوں کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم بھی جب ہمیں دیکھے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے چراغ روشن ہو جائے. پاک پروردگار عالم ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں پاکیزگی عطا فرما. ہمارے زبان میں پاکیزگی عطا فرما. ہمارے بولنے میں، ہمارے سماعت کرنے میں، تمام چیزوں میں پاکیزگی عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. حدیث مصطفیٰ کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. مذہب اسلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. مذہب اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگار خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک کے صدقے طفیل
ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہم تمام لوگوں کے جتنے بھی محبین اس دنیا سے رخصت کر چکے تمام لوگوں کی بے حساب مغفرت عطا فرما، تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام لوگوں کو یا پاک پروردگار عالم آخرت میں اپنی رحمت کرم میں عطا فرما۔ یا پاک پروردگار عالم تمام لوگوں نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جان بوجھ کر یا بھول چک کر جو بھی گناہ صغائر، گناہ کبائر یا شریعت مطہرہ کے خلاف جو بھی کام کو انجام دیا، یا پاک پروردگار عالم علی مشکل کشا کے صدقے طفیل، حضور غوث پاک کے صدقے طفیل ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل عطا فرما۔ یا پاک پروردگار عالم ان تمام مرحومین پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علیہ وسلم علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائن